آپ نے فرمایا کہ اللہ نے جنت کے 8 دروازے بنائے ہیں، اور ایک دروازے کی مسافت کتنی ہے، ایک دروازہ کتنا بڑا ہے، اس کی چوڑائی، اس کی وسعت کتنی ہے، حدیث رسول میں آتا ہے 40 سال کے برابر ایک دروازے کی مسافت ہے۔ اتنے بڑے بڑے دروازے اللہ نے بنائے ہیں، لیکن حدیث رسول کے مطابق قیامت کے دن جب لوگ جنت میں داخل ہوں گے نا، ان دروازوں پہ بھی رش ہو جائے گا۔ ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ رب العالمین کے لیے، لا تعداد، بے شمار، بے حد و حساب، انگنت درود و سلام جناب سید الاولین والآخرین، سید الانبیاء والمرسلین، شفیع المذنبین، رحمت للعالمین، امام المجاہدین، سید ولد آدم جناب سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلا آلہ وسلم کی ذات گرامی و اقدس و مقدس و مطہر و علا و بالا پر آج رمضان المبارک کا آخری جمعۃ المبارک ہے۔ اللہ رب العالمین کا شکر ہے کہ اس ذات بابرکات نے، اللہ رب العالمین نے ہم پر اپنی رحمت کی ہے، اپنا کرم کیا، اور اپنی خاص رحمت سے ہمیں یہ عظیم مہینہ نصیب فرمایا ہے۔ اور صرف اللہ نے یہ مہینہ نصیب نہیں فرمایا، بلکہ اللہ نے اس ماہ مقدس میں ہمیں عبادات کرنے کی توفیق بھی عطا فرمائی ہے، عرش والے رب کو راضی کرنے کی توفیق بھی دی ہے اللہ نے، ہمیں نیکیاں کرنے کی، گناہوں سے بچنے کی اللہ نے توفیق دی ہے۔ یہ اللہ کی بہت بڑی رحمت ہے۔ حقیقت بات ہے کہ جن دنوں سے ہم گزر رہے ہیں، یہ رمضان المبارک کا آخری عشرہ، رمضان المبارک کے آخری 10 دن، آخری 5 طاق راتیں جو ہیں، اللہ کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں کہ عرش والے رب نے اس سے زیادہ عظیم راتیں کوئی نہیں بنائی۔ یہ جن دنوں سے ہم گزر رہے ہیں، ان دنوں سے زیادہ افضل اللہ کی کائنات میں دن کوئی نہیں۔ اور جن لوگوں کو اللہ نے توفیق دی ہے کہ ان دنوں کے اندر برکتیں، اللہ کی رحمتیں سمیٹ رہے ہیں، راتوں کو قیام اللیل کرنے کی اللہ نے توفیق دی ہے، روزے رکھنے کی اللہ نے توفیق دی ہے، قرآن پڑھنے، پڑھانے، سننے، سنانے کی اللہ نے توفیق دی ہے، صدقہ خیرات کرنے کی اللہ نے توفیق دی ہے، جن کو ان دنوں میں اللہ نے گناہوں سے بچا کر اپنے دین کی طرف ہدایت دی ہے، یہ اللہ کی بہت بڑی رحمت ہے، اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، یہ اللہ کا ہم پر احسان ہے۔ اس میں ہماری ذاتی کوئی کارکردگی نہیں ہے، ہمارا کمال کوئی نہیں ہے، عرش والے رب کی خالص رحمت ہے کہ اس نے مجھے اور آپ کو اپنے گھر میں آنے کے لیے چنا ہے۔ وگرنہ ہم جیسے کتنے لوگ ہیں جو یہ طاق راتیں بازاروں میں گھوم گھوم کر گزار دیتے ہیں، اور جو رمضان کی ساری راتیں دکانوں پر بیٹھ کر ہی ضائع کر دیتے ہیں، دن کو روزہ رکھتے نہیں ہیں، گرمی کی شدت ہے، رات کو کاروبار میں مصروف ہوتے ہیں، اور انہیں پتہ نہیں ہے کہ وہ کتنی عظیم اللہ کی رحمت جو ہے وہ ضائع کر رہے ہیں، کتنے عظیم موقع ضائع کر رہے ہیں۔ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، فرمایا کہ وَلِلَّهِ فِيهِ لَيْلَةٌ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ، اللہ نے اس رمضان میں ایک ایسی رات رکھی ہے کہ صرف اس ایک رات کی عبادت جو ہے وہ 1000 مہینوں کی عبادت سے افضل ہے۔ یہ نہیں کہا کہ ایک رات کی عبادت 1000 مہینے جتنی، نہیں، 1000 مہینے سے افضل، وہ کتنی افضل ہے وہ اللہ ہی جانتا ہے۔ اور حدیث رسول میں آتا ہے، آپ نے فرمایا من حرم خیرها فقد حرم، جو بدبخت اس لیلۃ القدر سے محروم ہو گیا، اس کی برکتوں سے محروم ہو گیا، پھر اس کے مقدر کے اندر محرومی کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے، پھر اس کے مقدر میں ہر قسم کی محرومی ہے، دنیا کی محرومی ہے، آخرت کی محرومی ہے، گھر بار کی محرومی ہے۔
نہ جانے ہم کیا سوچ رہے ہوتے ہیں، دنیا کما رہے ہیں، سیزن لگا رہے ہیں، اور یہ نہیں پتہ ہم ضائع کیا کر رہے ہیں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ فرمان، وہ حدیث جس نے آپ نے 3 لوگوں کے لیے بد دعا کی تھی۔ حدیث رسول میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 لوگوں کے لیے بد دعا کی۔ ان میں سے ایک شخص وہ تھا، آپ نے فرمایا کہ جس کی زندگی میں رمضان کا مہینہ آئے اور یہ رمضان گزر جائے لیکن وہ اللہ کو راضی نہیں کر سکا، وہ رب کو منا نہیں سکا، وہ اپنے گناہوں کو بخشوا نہیں سکا، وہ جہنم سے آزادی حاصل نہیں کر سکا، فرمایا کہ ایسا شخص تباہ و برباد ہو جائے۔ تو میرے بھائی، اللہ کے بندو، اللہ کی بندیوں، یہ رمضان المبارک کا مہینہ بڑی جلدی ہم سے جدا ہونے والا ہے، بڑی جلدی اس کا اختتام ہونے والا ہے۔ حقیقت بات ہے، ابھی چند لمحوں کی، 2 دنوں کی بات محسوس ہوتی ہے کہ ابھی ہم لوگ ذکر کر رہے تھے کہ رمضان المبارک شروع ہونے والا ہے، رمضان آنے والا ہے، اور آج جو ہے ہم رمضان کا آخری جمعہ ادا کر رہے ہیں۔ چند دنوں کا یہ رمضان کا مہینہ مہمان رہ گیا ہے ہمارے پاس۔ جس طرح کسی مسلمان کا دل اس رمضان کی آمد پر خوش ہوتا ہے، اس رمضان کی برکتیں، مساجد کی برکتیں، اس رمضان کے اندر روحانیت، انسان کو عبادات کے اندر اتنی دل لگاؤ، اس کا دل لگتا ہے، ہر انسان کا کوشش ہوتی ہے خلوص، قرآن مجید سننا سنانا، قیام اللیل، نمازوں کی برکتیں، تہجد کی برکتیں اکٹھی کرنا، اس ماہ مقدس کی روحانیت اور رمضان کی اتنی برکتیں ہیں، یہ ساری اب ختم ہونے والی ہیں۔ اس رمضان کے جانے پر ہر مسلمان کا دل غمگین ہوتا ہے کہ اب یہ ماہ مقدس نہ جانے دوبارہ ہمارے مقدر میں آئے گا کہ نہیں آئے گا۔ اور یہ عظیم رمضان کا مہینہ، میرے بھائی، چند دن رہ گئے ہیں، صرف چند ایام رہ گئے ہیں۔ جو اللہ کا بندہ، جو شخص ابھی تک اللہ کی طرف نہیں آیا، جس کو پورا رمضان ابھی تک ٹائم نہیں ملا کہ آ کر رب کو راضی کر لے، جس کو ابھی تک اللہ نے توفیق نہیں دی کہ وہ قیام اللیل کرے، قرآن مجید سے مستفید ہو، اللہ کے سامنے توبہ استغفار کرے، تو میرے بھائی ابھی بھی ٹائم رہتا ہے۔ اللہ کے بندو، ابھی بھی چند گھڑیاں رہتی ہیں، ابھی بھی چند رمضان کے ایام باقی ہیں، اور ان دنوں میں 3 وہ راتیں باقی ہیں جو طاق راتیں ہیں رمضان کی، آخری عشرے کی طاق 3 راتیں باقی رہتی ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ انہی راتوں کے اندر اللہ نے جو ہے شب قدر رکھی ہو، تو ان کو ضائع نہ کریں۔ جو ابھی تک نہیں آ سکا، میرے بھائی اب آ جاؤ۔ یا باغی الخیر اقبل، اللہ کی طرف سے پکار لگانے والا روز پکار لگا رہا ہے، روز صدا دے رہا ہے، یا باغی الخیر اقبل، نیکیاں کرنے والے آگے بڑھو، ہمت دکھاؤ، محنت کرو، کوشش کرو، مقابلہ کرو۔ اب تو نیکیوں کا موسم ہے، اللہ کی رحمتوں کو سمیٹنے کا موسم ہے، سیل لگی ہوئی ہے۔ اور جو لوگ، اللہ کے بندے جو رمضان کے شروع سے اللہ کی رحمتیں سمیٹ رہے ہیں، ان کے لیے لمحہ فکریہ یہ ہے، ان کے لیے دعوت یہ ہے کہ میرے بھائی اب سستی نہیں دکھانی، اب سستی کا ٹائم ہی نہیں ہے۔ اب یہ نہیں سوچنا کہ ہم نے پورا رمضان محنتیں کر لی، اب تو رمضان کا اختتام ہو رہا ہے، نہیں، اس کا ایک لمحہ بھی ضائع کرنے کا نہیں ہے۔ اب سستی کو چھوڑ دیں۔ وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ، اللہ فرماتے ہیں کہ لوگوں دوڑو اللہ کی بخشش کی طرف دوڑو، وَجَنَّةٍ، اس جنت کی طرف دوڑو، أَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ، جس کی چوڑائی زمین و آسمان کے برابر ہے۔ اللہ کے جو بندے، اللہ کی بندیاں اس رمضان کے مہینے میں محنتیں کر رہے ہیں، عرش والے رب کو راضی کر رہے ہیں، دن رات اسی کوشش میں لگے ہیں کہ ہمارا رب ہم سے راضی ہو جائے، اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کر دے۔ اللہ نے ان کے لیے تیار کیا کیا ہے؟ اللہ رب العالمین نے اپنے بندوں کے لیے انعام کیا تیار کر رکھا ہے؟ اللہ انہیں کیا بدلے دے گا؟ فرمایا ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات کانت لہم جنات الفردوس نزلا،
وہ مومن مرد مومن عورتیں جو نیک اعمال کرتے ہیں، عرش والے رب کو راضی کرتے ہیں، اللہ نے ان کے لیے بطور مہمان نوازی، اللہ نے ان کی مہمان نوازی کرنے کے لیے اللہ نے فردوس کے باغات تیار کر رکھے ہیں۔ اللہ قیامت کے دن فردوس کے باغات سے ان کی مہمان نوازی کرے گا، اللہ قیامت کے دن ان کو جنت میں داخل کرے گا۔ یہ رب کی جنت کیسی ہوگی؟ عرش والے رب نے جو مومن کی مہمان نوازی تیار کی ہے وہ کیسی ہوگی؟ جب میدان محشر کا دن ہوگا، قیامت کے دن میں میدان محشر میں جو کفار ہیں وہ اپنے معبودوں کے پیچھے لگ کر، وہ جن کی عبادت کرتے تھے، کوئی چاند کی، کوئی ستاروں کی، کوئی بتوں کی، کوئی پتھروں کی، حجروں کی، شجروں کی، جن کی عبادتیں کرتے تھے، اللہ انہیں ان کے پیچھے لگا کر جہنم میں پھینک دے گا۔ کفار جہنم میں گر جائیں گے، میدان محشر میں ایمان والے اور منافقین باقی رہ جائیں گے۔ اب اللہ ایمان والوں کو حکم دے گا، یہ لوگ اب پل صراط سے گزرنے کے لیے جائیں گے۔ جب پل صراط سے گزرنے کے لیے جائیں گے تو ایمان والوں کے ساتھ منافق بھی ہوں گے۔ اللہ فرماتے ہیں یوم یقول المنافقون والمنافقات للذین آمنوا انظرونا نقتبس من نورکم، جب اللہ ایمان والوں کو حکم دے گا کہ جاؤ پل صراط کی طرف جاؤ، پل صراط سے گزر کر اللہ کی جنت میں پہنچ جاؤ، تو اس ٹائم میدان محشر میں اندھیرا چھا جائے گا، پل صراط کے اوپر اندھیرا ہوگا، اور اللہ ہر ایمان والے کو اس کے عمل کے مطابق روشنی عطا کرے گا۔ ہر ایمان والے کو اللہ نور عطا کرے گا، روشنی ہوگی، اس کے پاس لائٹ ہوگی جس کی روشنی میں وہ چلے گا، پل صراط تک پہنچے گا، پل صراط کو کراس کر کے جنت میں پہنچے گا۔ جب اللہ ایمان والوں کو روشنی عطا کرے گا نا، وہ روشنی میں دوڑ رہے ہوں گے، تو رب کے قرآن نے بیان کیا ہے کہ منافق لوگ ایمان والوں سے کہیں گے انظرونا نقتبس من نورکم، اور تھوڑی دیر ہمارا بھی انتظار کرو، ذرا رکو تو صحیح، ہم بھی تمہاری روشنی میں چل لیں، ہم بھی تمہارے ساتھ آگے پہنچ جائیں، جنت تک پہنچ جائیں۔ اللہ فرماتے ہیں فَضُرِبَ بَيْنَهُمْ بِسُورٍ لَهُ بَابٌ، اللہ اس دن ایمان والوں اور منافقوں میں ایک دیوار بنا دے گا، اللہ دیوار قائم کر دے گا، جس دیوار میں دروازہ ہوگا، اس دروازے سے ایمان والے گزر جائیں گے، اور منافق جو ہیں وہیں پر رہ جائیں گے، وہاں سے جہنم میں گر جائیں گے۔ اب یہاں سے آگے صرف ایمان والے باقی ہوں گے۔ اب یہ ایمان والے پل صراط کے اوپر سے گزریں گے۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، فرمایا کہ جب لوگ پل صراط سے گزر رہے ہوں گے نا، پل صراط کے اوپر بڑے بڑے کانٹے لگے ہوئے ہوں گے جو لوگوں کو پکڑ پکڑ کر جہنم میں پھینک رہے ہوں گے، لوگوں کو اٹھا اٹھا کر جہنم میں پھینک رہے ہوں گے۔ لوگ اپنے اپنے اعمال کی بقدر گزر رہے ہوں گے، کوئی بجلی کی طرح گزرے گا، کوئی تیز ہوا کی طرح، کوئی تیز گھوڑوں کی طرح، کوئی اونٹوں کی طرح، کوئی چلتا ہوا، کوئی لڑکتا ہوا، کوئی ٹھڈے کھاتا ہوا، کوئی زخمی ہوتا ہوا گزرے گا، حتیٰ کہ وہ کانٹے باز لوگوں کو زخمی کر دیں گے، لوگ زخمی ہو کر کسی نہ کسی طرح وہ پل کراس کر لیں گے۔ لیکن کچھ ایمان والے ایسے ہوں گے جنہیں وہ کانٹے پکڑ پکڑ کر جہنم کے اندر پھینک دیں گے، اور یہ پل کس پر ہوگا؟ علی متن جہنم، اللہ جہنم کے اوپر اس پل کو قائم کریں گے، پل جہنم کے اوپر اللہ بنائیں گے۔ اور قرآن مجید میں اللہ مالک فرماتے ہیں کہ ہر شخص جہنم کے اوپر سے گزرے گا، ہر شخص ایمان والا جہنم کے اوپر سے پل سے گزر کر ہی جنت تک پہنچے گا۔ اللہ اس لمحے میں ہماری مدد فرمائے، اللہ ہر ایمان والے کی مدد فرمائے پل صراط کے اوپر۔ اور حدیث رسول کے مطابق محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول اپنی امت کے ساتھ کتنے مہربان ہیں۔ فرمایا کہ میں اللہ کا رسول پل صراط کے پار دوسری طرف کھڑا ہوں گا اور اللہ سے کہہ رہا ہوں گا ربی سلم ربی سلم ربی سلم ربی سلم، اللہ حفاظت فرما، اللہ ان لوگوں کو محفوظ فرما، اللہ اپنی رحمت فرما، اللہ اپنا کرم فرما۔ اور آپ نے فرمایا کہ جب ایمان والے پل صراط کراس کر لیں گے نا، اس کے بعد ایک اور پل ہوگی جو آخری پل ہوگا، جس کے اوپر ایمان والے اکٹھے ہوں گے۔
اللہ وہاں پر ایمان والوں کے دلوں کے اندر جو آپس میں ایک دوسرے کے لیے بغض ہوگا، نفرت ہوگا، کینہ ہوگا، دشمنی ہوگی، اللہ اس کو نکال دیں گے اور وہ آپس میں بھائی بھائی بن جائیں گے، بھائیوں کی طرح ان کے دل ایک دوسرے کے ساتھ محبت کرنے والے ہوں گے اور وہ اس حالت میں جنت تک پہنچیں گے۔ جب یہ ایمان والے جنت تک پہنچیں گے نا میرے بھائی، اللہ فرماتے ہیں وَسِيقَ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ إِلَى الْجَنَّةِ زُمَرًا، اللہ نے سارے نقشے اپنے قرآن میں کھینچے ہیں۔ وَسِيقَ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ إِلَى الْجَنَّةِ زُمَرًا، یہ جنتی جماعتوں کی صورت میں، ٹولیوں کی صورت میں، گروہوں کی صورت میں جنت کی طرف لے کر جائے جائیں گے۔ یہ گروہ کون سے ہوں گے، جماعتیں کون سی ہوں گی؟ کوئی انبیاء کی جماعت ہے، کوئی شہداء کی جماعت ہے، کوئی صدیقین کی جماعت ہے، کوئی صالحین کی جماعت ہے۔ اپنے اپنے اعمال کے بقدر اللہ ان کو جنت تک لے کر جائے گا۔ جنت کے دروازے پر جب پہنچیں گے، دروازہ کھل نہیں رہا ہوگا، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے کر آئیں گے۔ آپ نے فرمایا کہ میں جنت کے دروازے پر دستک دوں گا، دروازہ کھٹکھٹاؤں گا۔ جنت کے دروازے کیسے ہوں گے میرے بھائی؟ آپ نے فرمایا کہ اللہ نے جنت کے 8 دروازے بنائے ہیں، جنت کے 8 دروازے ہیں، ہر لوگ اپنے اپنے دروازے سے داخل ہوں گے، اور ایک دروازے کی مسافت کتنی ہے، ایک دروازہ کتنا بڑا ہے، اس کی چوڑائی، اس کی وسعت کتنی ہے؟ حدیث رسول میں آتا ہے 40 سال کے برابر ایک دروازے کی مسافت ہے۔ اتنے بڑے بڑے دروازے اللہ نے بنائے ہیں، لیکن حدیث رسول کے مطابق قیامت کے دن جب لوگ جنت میں داخل ہوں گے نا، ان دروازوں پہ بھی رش ہو جائے گا، وہ بھی دروازے رش سے بھر جائیں گے۔ اور آپ نے فرمایا کہ میں جنت کا دروازہ کھٹکھٹاؤں گا، مجھ سے جو خازن جنت ہے، جنت کا فرشتہ سوال کرے گا من انتا، کون ہے؟ میں کہوں گا انا محمد، میں محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم ہوں۔ فرشتہ کہے گا کہ ہاں اللہ نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں آپ سے پہلے کسی کے لیے جنت کا دروازہ نہیں کھول سکتا۔ فرمایا کہ میں جنت میں جاؤں گا، انبیاء جائیں گے، صدیقین جائیں گے۔ اللہ اکبر۔ اب لوگ جنت میں جب جائیں گے تو کیسی شکل و صورت ہوگی؟ حدیث رسول میں آتا ہے اول زمرۃ تلج الجنہ، جو سب سے پہلا گروہ اللہ کی جنت میں پہنچے گا نا، ان کی شکل و صورتیں 14ویں رات کے چاند کی طرح ہوں گی۔ اس کے بعد جو دوسرا گروہ اللہ کی جنت میں پہنچے گا، ان کے چہرے آسمان کے ستاروں کی طرح چمکتے ہوں گے۔ اس کے بعد لوگ اپنے اپنے اعمال کے مطابق، اپنے اپنے اعمال کے بقدر جائیں گے، اور جنت کے اندر اللہ لوگوں کو، ان کے گھر والوں کو، بیویوں کو، بچوں کو اللہ اکٹھا کر دے گا۔ فرمایا کہ جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم وازواجهم وذرياتهم، کہ جنت کے اندر یہ لوگ جائیں گے، اللہ ان کے بیوی بچے جو نیک ہوگا اللہ انہیں بھی ان کے ساتھ ملا دے گا، اور فرشتے ان کے اوپر داخل ہوں گے اور کیا کہیں گے؟ سلام علیکم، لوگوں تم پر سلامتی ہو، جنتیوں تم پر اللہ کی سلامتی ہو، بما صبرتم، سبب اس کے وجہ یہ ہے کہ تم نے دنیا کے اندر جو صبر کیا ہے، دنیا کے اندر تکلیفیں برداشت کی ہیں۔ اور جب یہ جنتی جنت کے اندر جائیں گے نا میرے بھائی، اللہ کی جنت کے نظارے کیا ہوں گے؟ اللہ ہم سب کو اپنی جنتوں کا وارث بنائے۔ رب کا قرآن بیان کرتا ہے، فرمایا وَإِذَا رَأَيْتَ ثَمَّ رَأَيْتَ نَعِيمًا وَمُلْكًا كَبِيرًا، اے اللہ کے نبی جب یہ جنتی جنت میں جائیں گے تو کیا دیکھیں گے؟ نعیماً، نعمتیں ہی نعمتیں ہیں، اللہ کی نعمتیں ہی نعمتیں ہیں، وَمُلْكًا كَبِيرًا، بہت بڑی اللہ کی بادشاہت ہے۔ عالیہم ثیاب سندس خضر واستبرق وحلوا اساور من فضہ، اللہ ریشم کا لباس پہنا دے گا۔ فرمایا جنت کی جو اینٹیں ہیں، ایک اینٹ سونے کی ہوگی، ایک چاندی کی ہوگی، جنت میں موتی۔ فرمایا کہ جنت میں اللہ نے ایسے محل بنائے ہیں، جنت میں اللہ نے ایسے محل تعمیر کیے ہیں جن کے اندر کا حصہ باہر سے، باہر والا اندر سے نظر آتا ہوگا۔ اور یہ جنت جب جنتی لوگ جنت میں پہنچ جائیں گے نا، حدیث رسول کے مطابق اللہ کی طرف سے ایک اعلان کرنے والا اعلان کرے گا، ان لکم ان تصحوا فلا تسقموا ابدا، اے جنتیوں اللہ تمہیں 4 چیزیں دے رہا ہے۔ اللہ 4 باتوں کا اعلان کرے گا، ان تصحوا فلا تسقموا ابدا، اب ہمیشہ صحت کے ساتھ رہنا ہے، جنت میں بیماری کوئی نہیں آنی۔
وَإِنَّ لَكُمْ أَن تَحْيُوا فَلَا تَمُوتُوا أَبَدًا، اب ہمیشہ زندہ رہنا ہے، موت کوئی نہیں آنی۔ وَإِنَّ لَكُمْ أَن تَشِبُّوا فَلَا تَحْرِمُوا أَبَدًا، جنت میں ہمیشہ جوان رہنا ہے، بڑھاپا کوئی نہیں آنا۔ وَإِنَّ لَكُمْ أَن تَنْعَمُوا فَلَا تَيْأَسُوا أَبَدًا، جنت میں نعمتیں کبھی ختم ہی نہیں ہونی، ہمیشہ نعمتوں کے اندر رہیں گے۔ اور جنت کی نعمتیں، حدیث رسول کے مطابق جنتی لوگ تختوں کے اوپر بیٹھے ہوں گے، تکیے لگائے ہوئے ہوں گے، جنتی کسی پرندے کو دیکھے گا تو دل میں خواہش کرے گا کاش کہ یہ پرندہ میرے پاس ہو، میں اس کو تناول کروں، میں اس کو کھاؤں۔ وہ پرندہ فوراً جو ہے اس کے سامنے بھنا ہوا آ جائے گا۔ آپ نے فرمایا کہ جنت میں جب جنتی کسی درخت کو دیکھے گا تو دل میں خواہش ہوگی کاش کہ میں اس کا پھل کھاؤں، تو فوراً اس درخت کا جو خوشہ ہے وہ اس جنتی کے پاس اس کے تخت پر آ جائے گا، وہ اس سے پھل اتارے گا، وہ خوشہ واپس اپنی جگہ پر چلا جائے گا۔ جنت میں اللہ نے نہریں تیار کی ہیں، انہار من ماء غیر آسن وانہار من لبن طعمہ، دودھ کی نہریں ہیں، شراب کی نہریں ہیں، شہد کی نہریں ہیں۔ اور جنت کے اندر اللہ کے بندو، آخری بات، اللہ رب العالمین جنت میں سب سے بڑی نعمت کیا عطا کریں گے؟ جنت میں اللہ کی سب سے بڑی نعمت کون سی ملے گی؟ للذین احسنوا الحسنى وزیادہ، جنت میں عرش والے رب کا دیدار حاصل ہوگا۔ جنت میں اللہ جنتیوں کو اپنا دیدار کروائیں گے۔ ایک صاحب سے سوال کرنے والے نے سوال کیا، مولانا صاحب جنت کے بارے میں کوئی ایسی بات بتائیں کہ نشتاق الی الجنہ، ہمارے اندر جنت جانے کا شوق پیدا ہو جائے۔ کہا کہ فیہا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بھائی جنت وہ جنت ہے جہاں اللہ کے رسول بھی ہوں گے، ایمان والے پیارے پیغمبر سے ملاقات بھی کریں گے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ ہم سب کو اپنی جنتوں کا وارث بنائے، اللہ ہمیں قیامت کے دن کی سختیوں سے بچائے، اللہ ہم سب کو عذاب جہنم۔ آج رمضان کا آخری جمعہ ہے اور ہمارے ہاں اس جمعے کو جمعۃ الوداع کہا جاتا ہے کہ رمضان کا الوداعی جمعہ، اور اسی مناسبت سے اس کے لیے مختلف احکامات بھی ہیں کہ جمعۃ الوداع کے کوئی خاص احکامات ہیں، خاص فضیلت ہے۔ تو میرے بھائی اللہ کے بندوں، اللہ کی بندیوں، یہ جمعۃ الوداع کا جو کنسپٹ ہے یہ شریعت اسلامیہ سے نہیں ملتا، قرآن و حدیث کی تعلیمات نہیں ہے کہ رمضان کے آخری جمعے کو جمعۃ الوداع کہا جائے، نہ ہی اس جمعے کی کوئی خاص فضیلت ہے، نہ ہی اس جمعے کے لیے کوئی خاص عمل ہے۔ جتنے لوگ بھی اس جمعے کو خاص فضیلت دیتے ہیں، اس کے لیے خاص عمل اور قضائے عمری نکالتے ہیں، یہ تمام باتیں کتاب و سنت کے مخالف ہیں۔ ہر مسلمان کو یہ بات سب، ہمارے ہاں نہ جانے دین کے نام پر نئی نئی باتیں ہیں، جیسے ابھی 27ویں رات آئے گی اس کو ہم شب قدر کے طور پر مناتے ہیں۔ میں پہلے بتا چکا کہ شب قدر جو ہے وہ رمضان کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں ہوتی ہے اور کسی بھی رات میں ہو سکتی ہے، 27ویں رات کو منانا صحیح نہیں ہے۔ اسی طرح یہ جمعۃ الوداع کا جو کنسپٹ ہے میرے بھائی یہ قرآن و حدیث کے مخالف ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، صحابہ کرام سے، سلف صالحین سے، ائمہ اعظام محدثین سے کوئی ایسی بات ثابت نہیں ہے۔ اسی طرح رمضان المبارک کے آخر پر جو اس کے آخری احکامات ہیں ان میں سے ایک چیز جو ہے وہ صدقۃ الفطر ہے۔ صدقۃ الفطر ادا کرنا، جس کو ہمارے ہاں فطرانہ کہا جاتا ہے، یہ فطرانہ ادا کرنا ہر مسلمان، مرد عورت، چھوٹا ہو بڑا ہو، ہر ایک پر فرض ہے، آزاد ہو غلام ہو، تمام لوگوں پر فرض ہے۔ جناب سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اس فطرانے کے بارے میں جب بھی گفتگو ہوتی ہے تو لوگ بڑی حیرانگی سے سوال بھی کرتے ہیں اور پریشان بھی ہوتے ہیں کہ میں کیا باتیں کر رہا ہوں، لیکن میرے بھائی جو صحیح بات ہے، ہمارے ہاں ایک عجیب سا کنسپٹ ہے کہ ہم یہ فطرانہ نقدی کی صورت میں اور پیسوں کی صورت میں ادا کرتے ہیں۔ ہمارے ہاں گورنمنٹ اعلان کر دیتی ہے کہ اتنے پیسے ہیں اور ہم وہی پیسے جو ہے ادا کر دیتے ہیں۔ میرے بھائی یہ غلط ہے۔ جمہور علماء کے ہاں صدقۃ الفطر نقدی کی صورت میں ادا کرنا جائز نہیں ہے، بلکہ یہ جنس کی صورت میں ادا ہوگا، غلے کی صورت میں ادا ہوگا۔ جو انسان کی خوراک ہے، جو وہ معاشرے کے لوگ، وہ ملک کے لوگ، شہر کے لوگ جو کھاتے ہیں، ان کا کھانا پینا ہے، اس کھانے سے ادا ہوگا۔ جناب سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقۃ الفطر فرض کیا، اور کتنا فرض کیا؟
کتنے روپے فرض کیے؟ صاع من تمر او شعیر، آپ نے ایک صاع مقرر کیا۔ اب یہ صاع کس چیز کا ہے؟ یا کھجوروں کا، یا جو کا، یا گندم کا، یا منقے کا، یا ستو کا، کسی بھی چیز کا جو اس سوسائٹی کے اندر موجود ہے، جو کھایا پیا جاتا ہے۔ اب یہ ایک صاع کتنا ہے؟ علماء نے جب اس کا اندازہ لگایا تقریباً 2.25 کلو سے 2.5 کلو کے درمیان بنتا ہے۔ لیکن میرے بھائی اگر ہم اس کا صدقۃ الفطر کی نقدی نکالیں، اس کا پیسہ نکالیں، تو میرے بھائی اللہ کے بندو ایک بڑی سی سادی سی بات ہے، ہر انسان کو سمجھ آتی ہے۔ بھائی وہ ایک صاع اگر کھجوروں کا بھرا ہوگا تو اس کی قیمت کچھ اور ہوگی، اگر وہ ایک صاع جو ہے منقے کا بھرا ہوا ہے کشمش کا، اس کی قیمت اور ہوگی، اگر وہ ایک صاع ستو کا بھرا ہوا ہے اس کی قیمت کچھ اور ہوگی، اگر وہ ایک صاع جو کا ہے اس کی قیمت اور ہوگی۔ تو میرے بھائی یہ جو صدقۃ الفطر ہے، فطرانہ ہے، ہر شخص کو چاہیے کہ غلے کی صورت میں ادا کرے، جنس کی صورت میں ادا کرے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں ایک مرتبہ بھی قیمت کی صورت میں ادا نہیں کیا، بلکہ آپ نے جنس کی صورت میں ادا کیا ہے، اور یہی صحابہ کرام کا عمل تھا، لیکن ہم نے اپنی آسانی کے لیے جو ہے وہ قیمت نکال لی ہے۔ تو بہرحال ہمیں چاہیے، ہر مسلمان کو چاہیے کہ سنت رسول کا خیال رکھے اور کوشش کرے کہ اس میں جو ہے وہ جنسی ادا کی جائے۔ اور صدقۃ الفطر جو ہے اس کے نکالنے کا ٹائم کیا ہے؟ بعض لوگ رمضان کے شروع میں ہی سے فطرانہ ادا کر دیتے ہیں، یہ غلط ہے۔ فطرانے کا جو اصل ٹائم ہے وہ جب عید کا چاند نظر آ جائے، جب رمضان المبارک ختم ہو جائے، شوال کا چاند نظر آ جائے، تب ہی ادا ہوتا ہے، اور نماز عید ادا کرنے سے پہلے ادا کرنا ہوتا ہے۔ اور اس کا مقصد کیا ہے؟ ہمارے ہاں لوگ کہتے ہیں جی آج کل غریبوں کو یہ گندم، آٹا، جو، چاول، ان سے زیادہ پیسے چاہیے ہوتے ہیں، وہ پیسوں کے جوتے خریدیں گے، کپڑے خریدیں گے، کیا کیا چیزیں خریدیں گے۔ اور اللہ کے بندو یہ بات صحیح نہیں ہے۔ صدقۃ الفطر کی علت یہ ہے، صدقۃ الفطر کا مقصد یہ ہے کہ مسکینوں کو، غریبوں کو عید کے دن اچھا کھانا فراہم کیا جائے، تاکہ کوئی بھی دن جو ہے، کوئی بھی شخص جو ہے وہ عید کے دن بھوکا نہ رہے، تمام مسلمانوں کو اچھا کھانا ملے۔ اور جو لوگ باتیں کرتے ہیں بڑی بڑی کہ ہم قربانیوں میں اتنے مہنگے جانور تقسیم کرتے ہیں، ہم حج میں جو اتنا مہنگا حج کرتے ہیں، اس کے بجائے غریبوں کو دیں، اصل میں ہم لوگ جو ہے نا دین اسلام کے احکامات کو دائیں بائیں ملا دیتے ہیں، گٹ مٹ کر دیتے ہیں۔ اور جو دین اسلام نے زکوٰۃ کا فریضہ مقرر کیا ہے، وہ زکوٰۃ کس لیے ہے؟ غریبوں کو دیں، وہ اس سے کپڑے بھی خریدیں، وہ اس سے جوتے بھی خریدیں، اپنے علاج بھی کروائیں، لوگ قرض بھی ادا کریں، قیدیوں کو چھڑوائیں بھی صحیح۔ لیکن جو فطرانہ ہے اس کا مقصد کپڑے نہیں ہیں، جوتے نہیں ہیں، اس کا مقصد یہ ہے کہ غریبوں کو عید کے دن اچھا اور عمدہ کھانا میسر آ سکے۔ اللہ ہم سب کو قرآن و حدیث پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔